الحمدللہ آج تو میں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ شب معراج میں ملاقات ہوئی۔ گزشتہ سال اس رات میں نہ معلوم کتنے لوگ دنیا میں زندہ تھے، کما رہے تھے، کھا رہے تھے، دن دنا رہے تھے، کسی نہ کسی بہانے موت آئی۔ دوستو ایک مرتبہ پھر سے حضرت قاری محمد حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ہی شاندار اور عمدہ بیان لے کر حاضر ہوا ہوں۔ بیان کا عنوان ہے شب معراج کا واقعہ۔ بیان کے اندر اور بھی بہت ساری باتیں موجود ہیں، بیان کو پورا سن کر کے جائیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ آئیے مل کر توجہ کے ساتھ میں اس بیان کو سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا شانہ وعم لوانہ وعز برہانہ فی کلامہ المجید والفرقان الحمید بلسان حبیبہ سید المرسلین۔ فأعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه 10 مرات۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا ظهر الفتن أو البدع فليظهر العالم علمه ومن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جناب صدر محترم، حضرات علماء کرام، مجھے آپ کے اس شہر میں تقریباً 3 مرتبہ حاضری کا اتفاق ہے۔ الحمدللہ آج تو میں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ شب معراج میں ملاقات ہوئی۔ گزشتہ سال اس رات میں نہ معلوم کتنے لوگ دنیا میں زندہ تھے، کما رہے تھے، کھا رہے تھے، دن دنا رہے تھے، کسی نہ کسی بہانے موت آئی۔ آج تم فرش پہ بیٹھے ہو، وہ لاکھوں من مٹی کے نیچے تڑپ رہے ہیں۔
اور نہ معلوم آئندہ سال ہم میں سے اس رات میں کون ہوگا اور کون نہیں۔ پیغام اجل برحق ہے، سب کو آئے گا، اور اب تو عجب طریقے سے آ رہا ہے۔ 1 مئی کا اخبار آپ نے پڑھا ہوگا، لاہور کے ایک گھر سے ایک وقت میں 7 جنازے اٹھے، جنگلہ لگ گیا، تالا لگ گیا، کفل لگ گیا، رونے والا پیچھے کوئی نہیں۔ نہ معلوم کس کس طریقے سے آخری وقت میرا تیرا آنا ہے۔ ہمارے یہاں سب چیز کی تیاری ہے، اگر تیاری نہیں تو قبر کی تیاری نہیں۔ کاروبار میں، دھندے میں، نوکری ملازمت میں، حکومت و اقتدار میں، زراعت میں ہم سب مشغول ہیں۔ ہمارے دماغ سے یہ بات نکل گئی کہ موت آئے گی۔ یہ مکان، یہ دکان، یہ زمینیں جو آج تمہارے نام لگی ہوئی ہیں، رب ذوالجلال کی قسم یہ تو تم سے پہلے کئیوں کے نام رہ چکی۔ پٹواریوں کے کاغذات میں جا کے پڑتال کرو، تم سے پہلے کئیوں کے نام رہ چکی۔ جیسے وہ چھوڑ کر چلے گئے ایسے ہی تم بھی رخصت ہو جاؤ گے۔ اسی کو کہتا ہے کہ 2 دل کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، 2 دل کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلو کا ہے ذرا سنبھل کے چل۔ جو آیا وہی گیا، جو آیا وہی گیا۔ کوئی اقتدار کا لحاظ نہیں، کوئی حسن و جمال کا لحاظ نہیں، کوئی مال و متاع کا لحاظ نہیں۔ دنیا فانی ہے، یہ جہان فانی ہے، زندگی فانی، سب تمام شے اس عالم کی فانی فانی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگو اس وقت سے پناہ مانگو جب اتنے حالات بگڑ جائیں، 60 سال کی عمر گزار کے آدمی مر رہا ہو اور مرتے وقت ایمان کی ایک رتی بھی پلے موجود نہیں، اچھا کھا کے گزارا کر کے چلا گیا، کوٹھی بنگلوں میں زندگی گزار کے گیا، بڑی بڑی آسائش، بڑے بڑے آرام سکون کی زندگی گزار کے گیا، ادھر موت آئی، ادھر آواز آ گئی، قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی۔ دنیا بہت تھوڑے دنوں کا سودا ہے، تم نے اس پر دل کیوں جما لیا تھا؟ کبھی آواز آتی ہے کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھا لو پی لو مزے اڑا لو چند دنوں کے لیے، کروڑوں سالہ زندگی کا کوئی انتظام نہیں۔ ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، ایسی جگہ جا کے پڑھو گے نہ موت آئے گی نہ زندگی بنے گی۔ آج ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تنقید و تبصرہ ہے، دوسرے کے عیب تلاش کرتے پھرتے ہیں، اپنا حساب کا بھی چیک نہ کیا، اپنی زندگی کا ریکارڈ کا بھی چیک نہ کیا، اپنی مثل کا کبھی مطالعہ نہ کیا۔ قرآن کریم آواز لگاتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، دل زنگ آلود ہو گئے، گرد غبار چڑھ گیا، اب حق کی بات کو راستہ نہیں ملتا۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ قرآن کریم آج ہمیں راس نہیں آتا۔ ہمارے محترم دوست جاوید صاحب فرما رہے تھے کہ اسلام نافذ نہیں ہوا۔ ارے اسلام کو کوئی تکلیف ہے؟ عوام اسلام کو پسند نہیں کرتی، حکام اسلام کو پسند نہیں کرتی، اسلام کے سر میں درد ہے جو وہ زبردستی تمہارے گھروں میں آئے گا۔ اسلام کی ضرورت ہمیں ہے، اسلام کو ہماری ضرورت نہیں۔ قرآن کریم کی ہمیں ضرورت ہے، خدا کے قرآن کو میری تیری کیا حاجت ہے؟ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، 1,24,000 انبیاء کرام کی سردار ہے،
فرمایا او لوگو جو میری ذات پہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ پاک کی رحمت اس کے اوپر 10 بار چھا جاتی ہے. درود شریف ایک مرتبہ پڑھو, فرمایا 10 بار اللہ کی رحمت تجھ پہ سایہ کر لے گی, 10 نیکیاں تیرے نام اعمال میں لکھی جائیں گی, 10 گناہ معاف ہو جائیں گے, 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے. کام 1 منٹ کا, اجر و ثواب 40 گنا. مگر ہمیں عادت نہیں, سارا دن ساری رات یوں ہی برباد ہو جاتی ہے, چک چک بک بک میں ساری عمر برباد کر دی. اسی کو مجذوب کہتا کہ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی, آنے والی کس سے ٹالی جائے گی, اور جان ٹھہری جانے والی جائے گی, روح رگ رگ سے نکالی جائے گی, تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی. جس نور نظر پہ, جس بیٹے پہ, کپڑوں پہ کسی نے کبھی گرد نہ پڑنے دی, خدا کی قسم ہم نے دیکھا وہ باپ اپنے بیٹے کی قبر پہ دھڑا دھڑ مٹی ڈالتا ہے. جو آدمی اپنی بیگم کے چہرے پہ ذرا سا داغ دیکھنا گوارا نہیں کرتا, ہم نے ہزاروں من مٹی پھینکتے دیکھے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی کثرت سے درود شریف پڑھے گا قبر کے اندر کیڑے اس کی میت کو, بدن کو ہرگز نہیں کھائیں گے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کثرت سے مجھ پہ درود پاک پڑھتا ہوگا میدان حشر میں وہ مجھے نہیں, میں اس کو تلاش کر کے لاؤں گا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کثرت سے درود پاک پڑھے گا قیامت کے دن اس کے منہ سے کستوری کی خوشبو آئے گی. تجھے کیا معلوم تو کس نبی کا امتی ہے؟ آدم صفی اللہ, نوح نجی اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, اسماعیل ذبیح اللہ, عیسیٰ روح اللہ, 1,24,000 انبیاء کرام کے سردار تجھے مفت میں مل گئے. تیرا خرچ کچھ نہیں ہوا, تجھے تکلیف کچھ نہیں پہنچی, اس لیے آج قدر نہیں کرتا. تو اس نبی کا امتی ہے جس نے ساری ساری رات تیرے لیے سجدے میں رو رو کر دعائیں کی. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں سوئی ہوئی تھی, میں بیدار ہو گئی, میں نے دیکھا حضور نماز پڑھ رہے ہیں, سجدہ فرما رہے ہیں, سجدے میں اتنے روئے, میں نے زمین پہ ہاتھ پھیرا, زمین تر ہو چکی تھی, اور اتنا سانس گھٹ گھٹ کے آپ روئے, میرا جگر پھٹنے لگا, مجھے یہ اندازہ نہ ہونے لگا کہیں آج میں بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی. جس نبی کا تو امتی ہے رب ذوالجلال کی قسم کئی دن درختوں کے پتے چبا کر خدا کا قرآن پڑھا, آج تم مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتے. ایک وقت میں 2 پتھر اپنے پیٹ پہ باندھ کر کالی کملی والے نے قرآن پڑھا, اللہ کی توحید کا پیغام پہنچایا, سارا بدن زخمی, سارا جسم زخمی. احد پہاڑ کے اوپر چلے جاؤ, اس غار سے جا کے پوچھو تیرے اوپر کالی کملی والے کا کتنا لہو بہایا گیا تھا. تو ان چیزوں کو کیا جانے, تجھے تو دکان کا پتہ ہے, کاروبار کا پتہ ہے, روپے پیسے کا پتہ ہے, سونے چاندی کا پتہ ہے, اور خدا کی قسم کروڑوں ٹن سونا قربان کر دوں کالی کملی والے کے جوتے کے ایک تسمے پہ. مکے کی گلی گلی میں مار کھائی, محلے محلے میں مار کھائی, کسی نے سر پہ گند پھینکا, کسی نے راستے میں کانٹے بچھائے, کسی نے پتھر مارے, کسی نے ہڈیاں ماری, کسی نے روڑے مارے, سارے مارنے, مکہ سارا مارنے والا, اکیلا کالی کملی والا مار کھانے والا. قتل کے در پہ ہے, ختم کر دو, یہ قصہ ہی مکا دو, اس بات کو ہی ختم کر دو. اللہ پاک نے فرما دیا میرے نبی غمگین نہ ہو, وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ.
الماکرین، ان کی تدبیریں بیکار ہو جائے گی، میری تدبیر آپ کو بچانے کی ہے۔ میں رب، میں پروردگار ہوں، میں مالک کائنات ہوں۔ ایک دن ایسا آئے گا، کل آپ نے حلیمہ کی بکریاں پہاڑوں پہ چرائی، ایک وقت آئے گا عرش عظیم پہ بٹھاؤں گا، مہمان بناؤں گا۔ اندازہ لگاؤ، مہمان مصطفیٰ ہو، میزبان خدا ہو، ٹھکانہ عرش عظیم ہو، کیا کہنا؟ 8 لاکھ حدیث شریف تمہارے سامنے موجود ہے، تقریباً 6666 قرآن کریم کی آیتیں موجود ہیں تمہارے سامنے، مگر کوئی بھی اپنی زندگی کا محور بنانے کو تیار نہیں۔ قربان جاؤں، کالی کملی والے نے پیاری پیاری انگلی کا اشارہ چاند کو کیا، چیر کر ٹکڑے ہو گئے۔ درختوں کو اشارہ کیا، جڑیں چھوڑ کر حضور کے قدموں میں آ گئے۔ ابو جہل آیا، ہاتھ میں کنکریاں لے کے کہنے لگا بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا میں بتاؤں یا خود وہ چیز بولے جو تیرے ہاتھ میں ہے؟ یہ تو اور بھی کمال ہوگا۔ ارشاد فرمایا پتھر کے ٹکڑوں، سنگریزو، تم اللہ کی مخلوق ہو اور میں اس خدا کا برگزیدہ نبی ہوں، میری شہادت دو۔ آواز آتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کنکریوں نے گواہی دی، پتھر مان گیا، تو آج تک نہ مانا۔ صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، دیہات کا باشندہ ہے، سونے کی انگوٹھی پہن کر حضور کی خدمت میں آ گیا، مسئلے کا پتہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اس کے ہاتھ سے سونے کی انگوٹھی نکال کر زمین پہ پھینک دی، حضور تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام بتلانے لگے اٹھا لے، بیوی بچیوں کے کام آ سکتی ہے، مرد کے لیے سونا جائز نہیں، بازار میں بیچ سکتے ہو، کاروبار کر سکتے ہو۔ صحابی کہنے لگا لوگو، چاہے وہ سونا ہو یا وہ ہیرے جواہرات ہو، جس چیز کو میرے آقا نے پھینک دیا ہو، میں اٹھانا تو درکنار رہا، میں تو اس چیز کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھنے کو تیار نہیں۔ ہم جیسا ہوتا تعویلیں کر لیتے، یہ نہیں یوں ہو سکتا ہے، یوں کیا جا سکتا ہے۔ اگلے دن ایک آدمی میرے پاس آیا اور کہنے لگا جی اگر غصے میں کوئی طلاق دے دے تو طلاق ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا گدھے، کبھی کسی نے پیار محبت میں بھی طلاق دی؟ بھی جو طلاق دے گا غصے میں ہی دے گا نا، پہلے جلال میں آ جاتے ہیں پھر روتے پھرتے ہیں۔ دیکھو جی غصہ بھی ایک نشہ ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیوانہ پروانہ سرخ رنگ کے کپڑے پہن کر حضور کی خدمت میں آ گیا، سلام کیا، حضور نے سلام کا جواب نہ دیا، منہ پھیر لیا، چہرہ انور پھیر لیا۔ صحابی کا دم نکلنے کو ہو گیا، میں مر جاتا، زمین مجھے نگل جاتی، میں ختم ہو جاتا، میری زندگی تلخ ہو گئی، میرے آقا نے مجھ سے منہ پھیر لیا۔ صحابی دوسرے صحابہ سے پوچھتا ہے مجھ سے کیا غلطی ہوئی، کس بات پر آقا ناراض ہو گئے؟ بتایا گیا کہ سرخ رنگ کے لال کپڑوں سے حضور ناراض ہوئے ہیں۔ گھر میں گیا، کپڑے اتارے، چولہے میں آگ جل رہی تھی، جلا کر خاک کر دیے۔ اور تنگ دستی کا زمانہ ہے، غربت کا زمانہ ہے، حالات ایسے سخت ہیں۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹکڑے تو 11، بدن کے ٹکڑے 11، کفن کی چادر ایک، وہ بھی چھوٹی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی، سب سے بڑی لخت جگر، جس نے دین کے لیے مار کھائی، 2 سال مصیبت اٹھا کر فوت ہو گئی۔ حضور نے فرمایا غسل سے جب فارغ ہو جاؤ مجھے خبر دینا، میں کفن لا کے دوں گا۔ غسل سے فارغت کے بعد اطلاع کی گئی، آپ ایک پرانی سی چادر لے کر آئے اور فرمانے لگے لخت جگر اس وقت تیرے ابا کے پاس اس کے سوا اور کچھ ہے نہیں۔ اتنی تنگی، اتنی عسرت، اتنی پریشانی
پریشانی اور صحابی نے کپڑوں کو جلا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کپڑے کیا کیے کہ میں نے جلا دیے؟ فرمایا عورتوں کے کام کے تھے. عرض کیا یا رسول اللہ جس کپڑے کو دیکھ کر آپ ناراض ہو جائیں میں اس کو آنکھ سے دیکھوں، میرا دل گوارا نہیں کرتا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے شمار معجزات، ہر نبی رخصت ہوتا گیا، معجزات ختم ہوتے چلے گئے. امام الانبیاء کی نبوت باقی، معجزات باقی، کمالات باقی، سارے معجزات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی ہیں. اللہ پاک نے جب اپنے محبوب کو غم زدہ دیکھا، پریشان دیکھا، مکے والوں کی تنگی نے پریشان کر دیا. اندازہ لگاؤ ہو شہنشاہ کائنات اور 5 دن کے فاقے. فرمایا میرے محبوب میں آپ کو آسمانوں پہ بلاؤں گا تاکہ یہ غم دور ہو جائے. اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ فرشتوں نے بھی یہ تمنا کی تھی، اشتیاق کیا تھا، اس حسرت کا اظہار کیا تھا، الہی اس کالی کملے والے کا ہمیں بھی دیدار تو کرا. فرشتے بے چین ہو گئے حضور کے دیدار کے لیے. کبھی تم نے بھی علماء کرام سے وظیفہ پوچھا حضور کی زیارت کرنے کے لیے؟ کال کرے کس کو ضرورت پڑی؟ اللہ پاک جل شانہ نے فرما دیا او سورج، او ستاروں، او چاند ٹھہر جا. رات دل کی گردش کو حکم ملا ٹھہر جاؤ، دریاؤ ٹھہر جاؤ، سمندروں ٹھہر جاؤ، سارا نظام ٹھہر جاؤ، میرا محبوب آ رہا ہے. فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات، مشکلات سے پاک ہے، ناممکنات سے پاک ہے، دشواریوں سے پاک ہے، دقتوں سے پاک ہے، کلفتوں سے پاک ہے. کیسے جائیں گے؟ کون لے جائے گا؟ فرمایا اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. جب میں کسی کام کو کرنے پہ آتا ہوں میں کہتا ہوں ہو جا، وہ ہو جایا کرتا ہے. جبریل جی حضور میکائیل کو ساتھ لے جا، میرے محبوب کو جا کے لاؤ. حاضر خدمت ہو گئے. جبریل نے دیکھا محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں. حضور کیا سوئے ہوئے ہیں؟ بات کو سمجھتے چلو، جو سو جاتا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، جس کو نیند آئے وہ خدا نہیں ہو سکتا. وہ مصطفیٰ کریم ہے، وہ خدا نہیں ہے. نعرہ تکبیر، تاج و تخت و ختم نبوت، تاج و تخت و ختم نبوت. یہ کسی نے غلط کہا کہ ساری دنیا سو گئی ہے تو عرشہ پہ آ جا چپ کر کے، یہ نہیں، بلکہ اعلان یہ ہوا ہے ساری دنیا جاگتی ہے تو عرشہ پہ آ جا وج گج کے. فرمایا جبریل نظام عالم کا مین سوئچ نکال دو، ٹھہر جاؤ، میرے محبوب کی آمد ہو رہی ہے. جبریل آیا، میکائیل آیا، جبریل کھڑا ہے. الہ العالمین یہ تو سوئے ہوئے ہیں، میں جگاؤں کیسے، بیدار کیسے کروں؟ الہ العالمین یا محمد کہہ کر جگا لوں؟ فرمایا نہیں نہیں. یا نبی اللہ کہہ کر جگاؤں؟ فرمایا نہیں نہیں. یا رسول اللہ کہہ کر بیدار کروں؟ فرمایا نہیں نہیں. یا ایھا المزمل کہہ کر جگاؤں؟ فرمایا نہیں نہیں. یا ایھا المدثر کہہ کر جگاؤں؟ فرمایا نہیں نہیں. توہا کہہ کر بیدار کروں؟ فرمایا نہیں نہیں. یاسین کہہ کر جگاؤں؟ فرمایا نہیں نہیں. توجہ دھیان کرنا، سر مبارک کی طرف جاؤں، سر پہ ہاتھ رکھ دوں، حضور بیدار ہو جائیں گے. آواز آئی جبریل آج سے پہلے دنیا میں کئی عاشقوں نے اپنے معشوقوں کو یوں جگا لیا، بیدار کر لیا، دلہوں نے دلہن کو جگا لیا. آج میرے محبوب کی شان نرالی ہے، جگانے کے انداز بھی نرالے ہونے چاہیے. الہی کپڑا پکڑ کر کھینچ لوں؟ فرمایا نہیں نہیں. ہاتھ کی انگلی پکڑ کر دبا دوں؟ فرمایا نہیں نہیں.
پیر مبارک کی انگلی پکڑ کر تھوڑا سا کھینچ لوں بیدار ہو جائیں گے. فرمایا نہیں نہیں، تجھے معلوم ہونا چاہیے معراج کی رات ہے، ادب کی رات ہے، لوگوں کو مسائل سمجھانے کی رات ہے. الہ العالمین کیسے بیدار کروں؟ گدگدا دوں، کئی تھوڑی سی خراش کر دوں؟ فرمایا ہرگز نہیں. آج انداز نرالے ہوں، محبوب نرالا، انداز نرالے، طریقہ کار نرالے، تمام شان نرالی، حالات بھی نرالے ہونے چاہیے. الہ العالمین پھر میں وہ حالات کیسے پیدا کروں؟ اب آدائی اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع. اور جبریل تیرے 600 پر میں نے لگا رکھے ہیں، تیرے سر کے اوپر تاج ہے ملائکہ کے سردار ہونے کا، تو نوریوں کا سردار ہے، تو آسمان کے فرشتوں کا سردار ہے، تو بیت المعمور میں رہنے والے فرشتوں کا سردار ہے، تو زمین میں رہنے والے فرشتوں کا سردار ہے. اور آج ہم نے دنیا کو بتانا ہے جبریل کا کیا مقام ہے، آمنہ کے در یتیم کا کیا مقام ہے. آج دنیا کو بتانا ہے. کیا بتانا ہے؟ ہم نے یہ بتانا ہے قرب موسیٰ اور ہے، قرب محمد اور ہے. قرب موسیٰ اور ہے، قرب محمد اور ہے، طور سینا اور ہے، عرش معلی اور ہے. کیا نسبت؟ کلیم اللہ کوہ طور پہ بول اٹھے ربی ارینی، ربی ارینی، الہی دیدار کرا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. آواز آئی لن ترانی، نہیں دیکھ سکو گے. ولیکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. پہاڑ جل کر خاک ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش پڑے ہیں. ادھر آواز آئی براق تھکا جبریل رہا، ربی آگے جا نہ سکا. رب ادنو حبیبی ملنی کہے، رب ادنو حبیبی ملنی کہے. فکان قاب قوسین او ادنا. آجا آجا میرے محبوب، گھبرانا، تو مہمان ہے، میں تیرا میزبان ہوں. رب ادنو حبیبی منی کہے. تیرے قرب خدا کا کیا کہنا، جو مقام دنا کی رفعت ہے، کوئی اس جا جانا کیا جانے. گو فرش کے رہنے والے ہیں، گو فرش کے رہنے والے ہیں، کوئی ان کا ٹھکانہ کیا جانے. شب اسرا تیرا کیا کہنا، براق تھکا ربی رکا. جبریل بھی سدرا سے آگے، بھلا رستہ جانا کیا جانے. تمہیں کیا معلوم ہے یہ کالی کملی والا کون ہے، یہ کمل پوش کون ہے؟ تم کیا جانو کتنی مصیبت اٹھا چکے ہیں. کہتا حضرت کو دکھاتی تھی ہندا، کھا کھا کے کلیجا حمزہ کا. حضرت کو دکھاتی تھی ہندا، کھا کھا کے کلیجا حمزہ کا. کوئی ایسے دشمن کو یارو، کوئی ایسے دشمن کو یارو دامن میں چھپانا کیا جانے. کوئی ایسے دشمن کو یارو دامن میں چھپانا کیا جانے. گو فرش کے رہنے والے ہیں، کوئی ان کا ٹھکانہ کیا جانے. اور تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر،
والضحیٰ واللیل اذا سجا، اور میرے محبوب تیرے چمکتے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری زلفوں کی سیاہی کی قسم، کہتا تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیری زلفوں پہ تصدق شام و سحر، رخسار پہ ٹھہرے کس کی نظر، رخسار پہ ٹھہرے کس کی نظر، تیری باقی ادا کا کیا کہنا، اور جبریل ادب کر یوں میرے محبوب کو نہیں جگانا۔ پتہ چلا معراج والی رات ہے، محبوب کی آمد ہے، تمام نظام عالم کو ساکن کر دو، جبریل مین سوئچ نکال کے پھینک دو، محبوب آ رہا ہے۔ الہی پھر بیدار کیسے کروں، پھر میں جگاؤں کیسے؟ فرمایا آج تو مسئلے حل کرنے ہیں، لوگوں کو بتانا ہے کہ نور کا کیا مقام ہے اور سید البشر کا کیا مقام ہے۔ جبریل، جی حضور میرے محبوب کے قدموں میں لیٹ جا، میرے محبوب کے قدموں میں لیٹ جا، اور یہ جو تیرے سر پہ تاج ہے سرداری کا، اس میں جو نورانی پیر لگے ہوئے ہیں، یوں لیٹ کر میرے محبوب کے پیر کے تلوے میں ذرا سی خراش کر دے، لوگوں کو پتا چلے نوری کیا کر رہا ہے اور آمنہ کا در یتیم کہاں سویا ہوا ہے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، بڑی بڑی نشانیاں ہم نے دکھلائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے، فرمایا جبریل کیا بات ہے؟ اللہ پاک نے بلایا ہے، میں جبریل ہوں، یہ میکائیل ہے، آپ کو لینے آئے ہیں، یہ جنت سے براق سواری لائے ہیں، اس پر آپ سوار ہو جائیں، اللہ پاک نے آپ کو بلایا ہے۔ بہت اچھا۔ مسلم شریف کی روایت میں موجود ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ سوار ہونے لگے تو سواری نے ذرا سی شوخی میں گردن ہلا دی۔ گھوڑ سوار جو ہیں وہ جانتے ہیں جب گھوڑی پر اچھے خچر پر سوار ہوتا ہے آدمی تو وہ جھرجھری کھاتا ہے، شوخی مارتا ہے۔ براق نے سر ہلا دیا، جبریل نے کہا براق کس کے سامنے سرتابی کی، کس کے سامنے سر ہلا دیا؟ یہ تو نبی اللہ ہے، اگر کل قیامت میں خدا نے پوچھ لیا جواب کیا دے گا؟ روایت میں موجود ہے براق جنتی جانور پسینے میں ڈوب گیا، اس نے ذرا سی گردن ہلا دی، وہ پسینے میں غرق ہو گیا۔ یہاں 60 سال کی عمر گزر گئی، آج تک پسینہ نہیں آیا، کبھی گھبراہٹ ہوئی نہیں۔ جن لوگوں کو گھبراہٹ ہوئی وہ کچھ اور قسم کے لوگ تھے۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت ہے، زمین پہ پیشانی رگڑ رہے ہیں، ماتھا رگڑ رہے ہیں، ناک رگڑ رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا سفیان ثوری کیا بات ہے؟ کہنے لگے آخری وقت قریب معلوم ہوتا ہے، اللہ کے یہاں پیشی ہے، ڈرتا ہوں نہ معلوم وہ ذات کیسے پیش آئے گی۔ آپ تو بڑے ولی اللہ ہیں، آپ کو کیا غم ہے؟ آپ تو ابدال ہیں، آپ تو وقت کے قطب ہیں، آپ کو کیا غم ہے؟ فرمانے لگے تم نہیں جانتے اس کی ذات بڑی بے نیاز ہے، فعال لما یرید، نہ معلوم وہ ذات کس طرح میری ساتھ پیش آئے۔ بڑوں بڑوں کو روتے دیکھا، سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخساروں پہ آنسوؤں نے نالی بنا لی تھی، ابن عباس کی رو رو کر آنکھیں ضائع ہو گئی۔ امام زین العابدین رات دن رویا کرتے تھے، اگر رونا کبھی نہیں آیا تو مجھے اور آپ کو نہیں آیا۔ یہ ہمارے اکابر، یہ علماء دیوبند، یہ بزرگ اللہ والے، یا مصلی پہ تلاوت ہے یا اس کے دربار میں رونا دھونا ہے، انہی کے بارے میں کہتا ہے کہ تم ان پر الزام نہ لگایا کرو، اتہام نہ باندھا کرو، یہ بہت اللہ والے لوگ تھے اور ان کی حالت یہ چھوٹے جب اسیری سے ہے،
چھوٹے جب اسیری سے تو بدلا ہوا زمانہ تھا، وہ شاخ ہی نہ رہی جس پہ آشیانہ تھا۔ کہاں سے لاؤں مولانا قاسم نانوتوی کی زیارت کراؤں تمہیں، کہاں سے لاؤں شیخ الہند کو، کہاں سے لاؤں مولانا شیخ العربی والا جم حسین احمد مدنی کو، کہاں سے لاؤں عطا اللہ شاہ بخاری کو، اور کہاں سے لاؤں مفتی محمود رحمہم اللہ علیہم اجمعین۔ ان تمام لوگوں نے سانس بہ سانس، قدم بہ قدم اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزار دی۔ تم 4 نمازیں پڑھ کے ولی بنتے ہو، مولانا حسین احمد مدنی نے 4 برس تک 18 سیر مکئی روز چکی میں پیسی، چکی چلائی اللہ والے نے، اور یہ فرمایا کرتے تھے یہ کہہ کر حق جتا دوں گا محمد کی شفاعت کا، یہ کہہ کر حق جتا دوں گا محمد کی شفاعت کا، کہ آقا میں نے تیری خاطر جیل میں چکی پیسی تھی۔ ان لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ آج جو اٹھتا ہے ان اللہ والوں پہ تان کرتا ہے۔ کا شہزادہ کسی نے دیکھا دوپہر کے وقت جامع مسجد دلی کے فرش کے گرم فرش کے اوپر چکر لگا رہے ہیں، کسی نے کہا شاہ صاحب کیا بات ہے؟ فرمانے لگے جہاد فی سبیل اللہ کا پروگرام ہے، اپنے پیروں کو گرم زمین پہ چلانے کا عادی بنا رہا ہوں، کل کو یہ وقت پر جواب نہ دے جائے۔ رنجیت سنگھ کا خاتمہ کیا، مسجدوں سے خنزیر اٹھا کر باہر پھینکے، مسلمانوں کو صحیح معنوں میں ہے، اور تم نے محمد کے یاروں کو برا کہنا شروع کیا، خدا نے طرح طرح کے عذاب بھیج دیے۔ تمہیں کیا معلوم ہے صحابہ کرام کا مقام؟ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ جوان جس کے دروازے پہ حضور دلہا بن کر تشریف لائے۔ میں اس لیے کہا کرتا ہوں کہ صدیق اکبر کو کچھ نہ کہنا، ابو بکر کا داماد ناراض ہو جائے گا۔ عثمان کو کچھ نہ کہو، عثمان کا سسر ناراض ہو جائے گا۔ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ جوان جو حضور کے دروازے پہ 2 مرتبہ دلہا بن کر آیا۔ ایک وقت ہے صحابہ کرام کا، پتھر کھائے، پتے چبائے، فاقے کاٹے، بیوی بچوں کو ذبح ہوتے دیکھا، سنگینوں کے نوک پر اپنے معصوم بچوں کو لٹکتا دیکھا، مگر صحابہ کرام نے حضور کا دامن نہ چھوڑا۔ الحمدللہ ہم ایسے قابل کے غلام ہیں۔ حضرت لاہوری سبکت رحمت اللہ علیہ تقسیم سے پہلے پولیس مکان کی تلاشی لینے آئی، تلاشی لینے کے بعد سکھ افسر کہنے لگا مولانا دستاویز تو کہاں ملنی تھی، یہ گھر کیسا ہے جس میں آٹے کا ڈبہ بھی نہیں، جس میں دال نہیں، گھی نہیں، تیل نہیں، مرچ نہیں، نمک نہیں، کھانے کی کوئی چیز نہیں، آپ کھاتے کہاں سے ہیں؟ فرمایا والذی ہوا یطعمنی ویسقین، اللہ کی ذات کھلاتی ہے، وہ پروردگار کھلاتا ہے۔ سکھ افسر 50 روپے اس زمانے کے نکال کر حضرت کو دینے لگا، فرمایا تو غیر مسلم ہے، الحمدللہ میں نے ساری زندگی میں بے نماز کے ہاتھ کا ٹکڑا نہیں کھایا، ساری زندگی میں بے نماز کے ہاتھ کی لاہوری نے روٹی نہیں کھائی۔ حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ، پیر عبد الحادی دین پوری رحمت اللہ علیہ نے 25 برس تک بغیر وضو کی پکائی ہوئی روٹی نہیں کھائی۔ حضرت کی چائے کے لیے جب بکری کا دودھ نکالا جاتا تھا پہلے وضو کر کے تحیت الوضو خادم پڑھتا تھا، پھر بکری کا دودھ نکالا جاتا تھا، اور حضرت کی بیٹی جب چائے بناتی تھی پہلے وضو کرتی تھی پھر تحیت الوضو پڑھتی تھی، اس کے بعد حضرت دین پوری پیر عبد الحادی رحمہ اللہ کی چائے بنائی جایا کرتی تھی۔ آج تم 4 نمازیں پڑھ کے 4 اننے زکات خیرات کے دے کر اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار بنائے بیٹھے ہو۔ ان لوگوں سے پوچھو جنت کی قیمت کیا ہے۔ سکھ افسر کہنے لگا کہ جی اگر آپ غیر مسلم کا پیسہ نہیں لیتے تو میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں مسلمان بنتا ہوں، اب تو لے لو۔ فرمایا دوسری شرط ابھی باقی ہے، میں نے بے نماز کے ہاتھ کا کبھی نہیں کھایا۔
ایک ہمارا زمانہ ہے، تمہارا کوہاٹ شہر تو ولیوں کا شہر ہے، ابدالوں کا شہر ہے، نیک لوگ ہو بابا. ہم تو ملتان رہتے ہیں. ایک پیر صاحب 10ویں محرم کو گھوڑے پہ سوار ہو کر چکلے میں جاتے ہیں اور نذرانے لیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ کرے تمہارا کاروبار خوب چلے. یعنی پیری چلتی ہے آج. کئی لوگ ملیں گے یہ علماء دیوبند، یہ دیوبندی عقیدہ رکھنے والے پیروں کو نہیں مانتے. کون کہتا ہے پیروں کو نہیں مانتے؟ ہم پیروں کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، درویشوں کو مانتے ہیں، قلندروں کو مانتے ہیں، فقیروں کو مانتے ہیں، مگر ٹھگوں اور گنڈوں اور بدماشوں کو نہیں مانتے. علماء دیوبند نعرہ تکبیر. آپ لوگ سمجھ رہے ہیں جو کچھ میں کہہ رہا ہوں سب کچھ یہ یوں ہی بیٹھے ہیں؟ آپ سب کی سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہمارے یہاں پنجاب میں ولیوں کی تعریف لوگ بہت کرتے ہیں. کہنے لگے بابا فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ علیہ کچے سوت کے ساتھ کنویں میں 12 سال تک الٹے لٹکے رہے. بتاؤ جی اللہ والے نے کیا گناہ کیا جو کھو دے بچوں 12 سال تک الٹا ہی لٹکا دیتا گیا؟ یہ بزرگ کی تعریف ہے کوئی؟ تم لٹک کے دکھاؤ 1 گھنٹہ. تو لٹک اپنے باپ کو لٹکا، بابا فرید الدین کو کیوں لٹکاتا ہے؟ ہم خادم زندہ ہیں، اس قسم کی بات نہیں چلنے دیں گے. میں تمہیں بتلاؤں بابا فرید الدین کون تھا. ایک مرید آیا اور آ کر کے تحفے میں قینچی پیش کری، مکراس. حضرت نے انکار کر دیا، میں نہیں لیتا. مرید کہنے لگا جی غریب کا حقیر تحفہ سمجھ کے رد کر رہے ہو؟ فرمایا نہیں، سوئی لے آ میں لے لوں گا. قینچی اس لیے نہیں لیتا، قینچی کا کام مکراس کا کام کاٹنا ہے، سوئی لے لوں گا، سوئی کا کام جوڑنا ہے. فرید جوڑنے آیا نہ کہ توڑنے آیا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ آئے راجستھان کے ٹبے پہ ٹیلے پر بیٹھے اکیلے تھے. جنازہ اٹھا، 90 لاکھ کافر مسلمان بن کے کلمہ پڑھ رہا تھا. تو میں عرض کر رہا تھا یہ اللہ والے علماء دیوبند جنہوں نے ہر موڑ پہ قیمت چکائی. شاہ اسماعیل شہید کا ہوتے ہوئے بالا کوٹ کی پہاڑی پہ پہنچے. آواز آئی فلا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. فلا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا. جو مرنے کا شعور نہیں رکھتا وہ زندگی کیا جانے. تو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو براق پہ سوار کر لیا. آپ نے فرمایا جبریل آ جا، میرے آگے بڑی جگہ باقی ہے، اس سواری پہ سوار ہو جا. جبریل کہتا نہیں، آج کی رات لوگوں کو مسئلے سمجھانے ہیں. جس سواری پہ آپ سوار ہو میری مجال نہیں اس سواری پہ سواری کروں. میں سواری کروں جس سواری پہ آپ سوار ہو؟ میرے پیچھے سوار ہو جا، جگہ بڑی ہے. کہتا نہیں میں اس سواری کے اوپر سوار ہو ہی نہیں سکتا. پھر میرے ساتھ نہیں چلو گے؟ ضرور چلوں گا. کیسے چلو گے؟ کالی کملی والے جہاں پر آپ نے قدم مبارک رکھے ہوئے ہیں، ایک طرف قدم مبارک کے نیچے رکاب کے نیچے میں نوری تاج اپنا سر لگا کے چلوں گا. ایک طرف میکائیل یوں ہی بائیں طرف آپ کے قدم کے نیچے نوریوں کے سر ہوں گے. آمنہ کے در یتیم کے پیر چل رہے ہیں. اسی کو اقبال کہتا ہے ہم سائے جبریل امی بندہ خاکی، ہم سائے جبریل امی بندہ خاکی. ہے یہ تیرا نہ شیمل نہ بخارا نہ بدخشان. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. آج نوری فرشتوں کے سر ہے، آمنہ کی جھولی میں دودھ پینے والے، علیمہ کی بکریاں چرانے والے کے قدم مبارک ہے. حضور فرماتے ہیں سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم.
کہ براق اتنا سرعت رفتار تھا، اتنا تیزی سے چلتا تھا، جہاں میری نظر پڑتی تھی وہاں براق کا قدم پڑتا تھا۔ تشریف لے جا رہے ہیں، آئی مولود عیسیٰ علیہ السلام، جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جبریل نے عرض کیا یہاں پر تشریف لے آؤ، 2 رکعت نماز ادا کرو۔ مدینہ منورہ آیا، یہاں پر 2 رکعت نماز ادا کرو، یہ آپ کی ہجرت گاہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہم آگے بڑھے، ایک عورت آئی، اس نے آ کر سلام کیا، میں جواب دینے لگا تو جبریل نے مجھے روک دیا، اس کے سلام کا جواب نہ دینا، یہ دنیا ہے جو عورت کی شکل بنا کر آئی ہے۔ پتا چلا کہ یہ جو عورت ذات ہے نا، یہ آدمی کا بیڑا غرق کرنے کے معاملے میں بہت پیچھے سے لگی ہوئی ہے۔ آدم علیہ السلام کو گندم کا دانا بھی حضرت اماں حوا نے کھلایا تھا نا، انہوں نے کہا دیکھ لے آپ مر جائیں گے، میں اکیلی بھٹکوں گی، میں مر جاؤں گی تو آپ اکیلے روئیں گے، آؤ یہ گندم کا دانا کھا لیتے ہیں، نہ تم مرو گے نہ میں مروں گی۔ اور پاکستان تو ترقی یافتہ ملک ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حوالے ہی عورتوں کے کر دیا گیا۔ فرسٹ لیڈیاں، نئے لباس، پچھلے کئی سالوں میں اتنا کپڑا تنگ کر دیا تھا کہ 2 گز میں سوٹ بن رہا تھا، اب پھر الحمدللہ قمیض اتنی نیچی ہو گئی پیروں تک، پتہ ہی نہیں چلتا دروازے پہ خالہ کھڑی ہے یا روٹی مانگنے والی فقیرنی ہے۔ روزانہ بدلتے ہیں، روزانہ۔ تمہیں کیا معلوم امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گھر والی، سارے جہان کے مسلمانوں کی اماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں ہمیں کئی مہینوں تک حضور کے گھر میں 1 کھجور کا دانہ اور 1 پانی کا پیالہ ملا کرتا تھا۔ فرماتی ہے کھجور کے دانے کی پھر قدر ہوئی جب وہ بھی نہ ملی۔ عورتوں سے کہتا ہوں سنو، تمہاری اماں کا کیا حال ہے، 24 گھنٹے میں 1 کھجور کا دانہ، کئی مہینے اسی طرح گزر گئے، کئی مہینے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چولہے میں آگ نہ جلی، فاقے پہ فاقے آئے، مصیبت پہ مصیبت اٹھائی، تکلیف پہ تکلیف جھیلی۔ شاب ابی طالب کے زمانے میں 2.5 برس تک کالی کملی والے نے اور آپ کے غلاموں نے مصیبت اٹھائی، لیکن آج رواں دواں ہے، جبریل غلامی کرتا ہے، میکائیل غلامی کرتا ہے۔ آپ نے عورت کے سلام کا جواب نہ دیا۔ حضور فرماتے ہیں ہم آگے چلے، ہم نے قوم دیکھی، لوگ دیکھے جو سڑا ہوا بدبودار گوشت کھا رہے تھے۔ آقا نے فرمایا اگر 1 ماسا کے برابر وہ سڑا ہوا گوشت دنیا میں ظاہر کر دیا جائے، پوری دنیا بے ہوش ہو کر فنا ہو جائے۔ اتنا سڑا ہوا گوشت، اتنا بدبودار گوشت مرد عورت کھا رہے تھے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا یہ زکات نہ دینے والے مرد اور زکات نہ دینے والی عورتیں ہیں۔ فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ جو لوگ زکات نہیں ادا کرتے، فرمایا فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم، اس مال کی تختی بنا کر جہنم میں گرم کر کے یہاں ماتھے پہ، پسلیوں پہ، پیٹھ پہ داغ دیے جائیں گے، اور اللہ پاک اس دولت کو زبان دے گا، وہ کہے گی ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ حضور فرماتے ہیں سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آگے چلے، ہم نے دیکھا ایک تنور ہے جس میں مرد عورت ننگے پڑے ہیں، آگ اوپر کو آتی ہے وہ بھی آ جاتے ہیں، نیچے چلی جاتی ہے وہ بھی چلے جاتے ہیں۔ حضور فرماتے میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا یہ زانی مرد بدماش عورتیں ہیں، یہ قیامت تک یوں ہی چلتے رہیں گے۔ اور آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدکار مرد بدماش عورت کی یہ نشانی ہوگی قیامت کے دن، ان کی پیشاب کی جگہ سے لہو اور رات اور پیپ کے دریا بہ رہے ہوں۔ ہاں تمام پردے کھول کر رکھ دیے جائیں گے۔ یوم
کر کہے گی الہی مجھ پہ قرآن نہیں پڑھا، مجھ پہ شراب پی، جوا کھیلا، بدماشی کی۔ آپ نے فرمایا ہم آگے چلے، ہم نے دیکھا ایک آدمی کے چہرے کو کانٹوں والے جھاڑ چھیلتے ہیں، تراشتے ہیں، اور کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ حضور فرماتے میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا یہ گلیوں میں، سڑکوں میں روڑے، اینٹ، کوڑا، کرکٹ ڈالنے والے ہیں جو لوگوں کو ٹھوکر لگا کرتی تھی۔ آپ فرماتے ہیں پھر ہم بیت المقدس پہنچ گئے، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دیکھو حضور کو اللہ نے بلایا، 1,24,000 نبی استقبالیہ کے لیے پہلے بٹھائے، آسمانوں کو سجایا، عرش عظیم کو سجایا۔ حضور تشریف لائے، سب سے پہلے آدم علیہ السلام آگے بڑھے، مرحبا یا ابن صالح، اور میرے بیٹے تجھے مبارک ہو، میں بھی تیری وجہ سے آج فخر کرتا ہوں۔ سارے نبی اکٹھے ہو گئے، سارے پیغمبر، سارے رسول جمع ہیں۔ جبریل امین نے اذان دی، آدم علیہ السلام سوچتے ہیں آج امامت مجھے ملے گی، میں ابو البشر ہوں، کائنات انسانی کا ابا ہوں۔ نوح علیہ السلام سوچتے ہیں میں نے 950 سال مار کھائی، مجھے آج امامت ملے گی۔ ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں میری آل میں سے ہزاروں نبی آئے، آج کی امامت مجھے ملے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں نے کوہ طور پہ اللہ سے باتیں کی، آج امامت مجھے ملے گی۔ اسماعیل ذبیح اللہ کہتے ہیں میں چھری کے نیچے لیٹا، آج امامت میری بنے گی۔ عیسیٰ روح اللہ کہتے ہیں مجھے بغیر باپ کے خدا نے پیدا کیا، آج امامت میری بنے گی۔ اللہ میاں نے فرمایا انبیاء کرام ٹھہر جاؤ، رسولوں ٹھہر جاؤ، اور نبیوں ٹھہر جاؤ، جہاں میرا محبوب موجود ہوگا کسی کو مصلی پہ قدم رکھنے کی اجازت نہیں۔ جہاں بھی میرا محبوب موجود ہو وہاں مصلی پہ نبی قدم نہیں رکھ سکتے، رسول قدم نہیں رکھ سکتے، پیغمبر قدم نہیں رکھ سکتے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں حضور میرے پاس ہے، حضور مصلی کے پاس ہے، حضور ہر جگہ ہے، ان کو چاہیے درنگی چھوڑ دے، یا کرنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو، یا سنگ ہو جا، یا حضور کو اپنے پاس نہ مان، اور یا پھر مصلی پہ کھڑا ہونا چھوڑ دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، شان صحابہ، علماء دیوبند، علماء دیوبند، نعرہ تکبیر۔ فرمایا انبیاء کرام نہیں کھڑے ہو سکتے، اور اسی کو کہتا کہ ادب کر بے ادبی سے آباد ورنہ، ادب کر بے ادبی سے آباد ورنہ، محمد کا دیدار ہرگز نہ ہوگا۔ ادب کر بے ادبی سے آباد ورنہ، محمد کا دیدار ہرگز نہ ہوگا۔ جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، نبی کو وہ در در بلاتا نہیں ہے۔ غلامی کرو جاؤ، خواجہ ویس کرنی نے غلامی کی، خواجہ عبد القادر جیلانی نے غلامی کی، بہاء الحق زکریا ملتانی نے غلامی کی، داتا گنج بخش نے غلامی کی، علی احمد حجویری نے غلامی کی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے غلامی کی، تمام بادشاہوں نے غلامی کی، وزراء فقراء مساکین درویشوں نے غلامی کی، تو بھی غلامی کیا کر۔ امام الانبیاء بنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نماز پڑھائی۔ اس کے بعد میں سفر معراج کے لیے جبریل امین آسمان کی طرف لے کر آپ کو پرواز کی، بلند ہوئے، دروازے پہ دستک دی، پہلے آسمان پر کون ہے؟ میں جبریل ہوں، من ماں کا، تیری ساتھ کون ہے؟ مائی محمد آ، اور آسمان والو خوش ہو جاؤ، آج میں کالی کملی والے کو لے کے آیا۔ یوں لکھا علماء کرام نے، 70,000 فرشتے دائیں طرف کھڑے سلام پڑھ رہے تھے، 70,000 فرشتے بائیں طرف کھڑے سلام پڑھ رہے تھے، 70,000 فرشتے آگے کھڑے ہو کر درود پڑھ رہے تھے۔ ہجوم تھا فرشتوں کا، چاروں طرف سے فرشتے مشتاقانہ دیدار کر رہے تھے۔
پہلے آسمان پہ دیدار ہوا، دوسرے آسمان پہ دیدار ہوا، تیسرے آسمان پہ دیدار ہوا، چوتھے آسمان پہ، پانچویں چھٹے آسمان پہ، ساتویں آسمان پہ، سدرۃ المنتہا پہ آپ پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، جبریل پیچھے کو بھاگتا دکھائی نظر آیا۔ فرمایا جبریل کیا بات ہے، آنا آگے آ۔ کہتا کا میری بس ہو گئی، میری انتہا آ گئی، تیری ابتدا ہونے لگی ہے، میرا مقام ختم ہے، تیرے مقام کی ابتدا اب ہوئی ہے، کچھ دور تو آ جا، کچھ دیر تو میری ساتھ چل۔ فرمایا اگر اکثر منہ برتر پرم فروغ تجلا بسوزد پرم، کالی کملی والے اگر ایک بال کے سرے کے برابر بھی میں آگے بڑھتا ہوں، تجلیات خداوندی سے میرے سارے پر جل کر خاک ہو جائیں گے، میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آمنہ کا در یتیم آگے جائے گا، حلیمہ کی جھولی میں دودھ پینے والا جائے گا، حلیمہ کی بکریاں چرانے والا جائے گا، مکے کی گلیوں میں پتھر کھانے والا جائے گا، فاطمہ الزہرا کا ابا جائے گا، رقیہ ام کلثوم زینب کا ابا جائے گا، خدیجہ کا شوہر جائے گا، بلال کا استاد جائے گا، ابو فقیہ کا پیر جائے گا، حضرت زنیرہ کا استاد جائے گا، تمام صحابہ کرام کا استاد اور پیر اور مرشد ہادی رہبر رہنما اور امام آگے جائے گا۔ نوری فرشتے، نوری حجاب، پردے اٹھتے چلے گئے، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے بڑھتے چلے گئے۔ آواز آئی فکان قاب قوسین او ادنا، قریب ہو گئے، نزدیک ہو گئے، اللہ کے بالکل قریب جا پہنچے، میرے محبوب آ گئے ہو۔ جی حضور آ گیا ہوں، ایک تحفہ لایا ہوں، مجھ خدا کے لیے تحفہ؟ ہاں ہاں، اگر کھانے کی چیز لائے ہو تو میں کھانے سے پاک ہوں، اگر پینے کی چیز لائے ہو تو میں پینے سے پاک ہوں، اگر پہننے کی چیز لائے ہو تو میں پہننے سے پاک ہوں۔ آپ کیا لائے ہیں؟ عرض کیا الہ العالمین، تو قطرے قطرے کا مالک ہے، ذرے ذرے کا مالک ہے، تو پتے پتے کا مالک ہے، اے پروردگار ہر چیز پہ تیری قدرت ہے، پر جو چیز میں لے کے آیا ہوں وہ تیرے پاس نہیں، جو چیز میں لایا ہوں وہ تیرے پاس ہے ہی نہیں۔ میرے محبوب میں خدا ہوں، ہر چیز کا مالک ہوں، لم یزل لم یزال ہوں، لم یلد ولم یولد میری صفت ہے، کیا چیز نہیں؟ عرض کیا الہ العالمین ہر چیز تیرے پاس موجود ہے، تو بے نیاز ہے، میں نیاز مندی لے کے حاضر ہوا ہوں، تو کسی سے ہینا نہیں، مارا نہیں، کمزور نہیں، محتاج نہیں، تو کسی کے سامنے کیوں عاجزی کرے گا؟ تو میرا پروردگار ہے، میں عاجزی لے کر آیا ہوں، میں انکساری لے کر آیا ہوں، میں عبدیت لے کر آیا ہوں، میں سر جھکانا لے کے آیا ہوں، میں رکوع کرنا لے کے آیا ہوں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، آج کے بعد اور پہلے بھی پیسے کی عبادت، بدل کی عبادت، زبان کی عبادت میں تیرے لیے کروں گا۔ فرمایا محبوب پھر ہم بھی آپ کو 3 تحفے دیتے ہیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے محبوب میرا سلام ہو تجھے، میری سلامتی ہو تجھے، اور میری رحمتوں سے دامن بھر لے، میری برکتوں سے اپنی جھولی بھر لے۔ اب ایک بڑی عجیب بات یاد آئی، سو گئے ہو جاگ رہے ہو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، آنے صحابہ، آنے صحابہ، علماء دیوبند، علماء دیوبند، نعرہ تکبیر۔ کمال تو یہ ہے، یہ جو آپ لوگوں کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، پیار ہے، یہ حضور کی اس محبت کا صدقہ ہے جو امت سے ہے حضور کو۔ تمہیں کیا معلوم کہ سرکار نے تیرے لیے کیا کیا دعائیں مانگی؟ علماء کرام نے لکھا کہ ہر وقت دعائیں مانگا کرتے تھے، الہ العالمین
جبریل میری امت کو قحط بھوک سے نہ ماریا. ویسے نافرمانی بہت بڑھ گئی. ملتان جنگ پنجاب میں 1-1 کلو کا اولا برسا ہے. ساری فصل برباد ہو گئی. جنگ اور ملتان کے بعد علاقوں میں چھتیں ٹوٹ گئی. اگلے دن دوپہر تک پتھر جمع رہے اور خشک پتھر برسے. کٹی کٹائی فصل، پکی پکائی تیار فصل برباد ہو گئی. فرمایا لوگوں میں کھلاتا ہوں، اگر چھیننے پہ آؤں پکی پکائی چھین لوں، دینے پہ آؤں تو تیرا گھر بھر دوں، میری مرضی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کا صدقہ ہے جو تجھے تھوڑی سی محبت کی رمق ملی ہے. عرش عظیم پہ بیٹھ کر اللہ کا مہمان ہو، مصطفیٰ کریم ہو اور خدا کے دربار میں بیٹھے ہو اور تجھے وہاں بھی یاد کیا، بلایا نہیں. تجھے کالی کملی والے نے عرش پہ یاد کیا، تو حضور کو فرش پہ یاد نہیں کرتا. فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. الہی اس سلامتی میں، اس برکت میں، اس رحمت میں امت کے نیک آدمیوں کو شامل کرتا ہوں. حافظ نے بڑی عجیب بات کہی. کہتا ہے کہ عاشق جو مرتا ہے ٹھیک ہے، اس کا کمال ہے، مگر معشوق کے اندر بھی تو جاذبیت ہوتی ہے، تبھی تو عاشق کے اندر مر مٹنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اسی کو کہتا ہے کہ عشق اول در دل معشوق پیدا می شود. عشق اول در دل معشوق پیدا می شود. او تا نہ سوزد شمع کہ پروانہ شیدا می شود. پہلے معشوق کے دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے، پھر عاشق جانثار بنتا ہے. ادھر شمع روشن ہوتی ہے، پروانہ جانثار بنتا ہے. اگر آج تجھے تھوڑی بہتی محبت ہے، یہ کالی کملی والے کی محبت کا صدقہ ہے. آپ نے عرض کیا الہ العالمین مجھے تو معراج ہو گیا، ملاقات بھی ہو گئی. وہ دینے میں نہ تھکا، یہ لینے میں نہ تھکے. اس کے خزانے کی انتہا نہ ہوئی، ادھر ان کی جھولی بھی تنگ نہ ہوئی. فرمایا امت کے لیے کچھ عطا ہو. بڑے غریب آدمی ہیں، چمڑے اتڑوا دیے، ہڈیاں توڑوا لی، پر میرا دامن نہ چھوڑا. فرمایا جاؤ امت کے لیے 50 نمازیں لے جاؤ. حضور بڑے خوش ہوئے، امت کے مزے ہو گئے. ہر وقت اللہ اللہ کیا کرے گی، رکوع سجدے تسبیح تحلیل، خیر صلی اللہ. بھئی کوہاٹ کے مسلمانوں، موسیٰ علیہ السلام کا ہم پر بڑا احسان ہے، مگر تم نے کبھی بھی نظر نیاز نہیں دی ہوگی موسیٰ علیہ السلام کے نام کی. اتنا بڑا احسان ہے کہ حضور کا راستہ روک لیا. فرمایا کیا ملا؟ کہ جی 50 نمازیں ملی ہیں، امت بس مزے کر گئی. فرمایا میری امت کو پر 2 تھی، وہ ہی نہیں پڑی گئی. تیری امت کو تو کما کے کھانا پڑے گا، میری امت کو پکا پکایا بنا بنایا حلوہ شریف ملا کرتا تھا، پرندوں کا بنا ہوا گوشت ملا کرتا تھا. پھر بھی نہ پڑی، 50 کون پڑے گا؟ اور مسلمانوں میری تیرے لیے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ میاں کی حضور میں 9 چکر لگائے، 9 مرتبہ تخفیف کی درخواست کی. ہر چکر میں 5-5 معاف ہوتی چلی گئی. اور بھائی ایک چکر اور لگ جانا نا مزے ہی آ جانے سے. ایک گیڑے دی کسر رہ گئی بس. نہ اذان ہونی سی، نہ مسجد ہوتی، نہ نماز، نہ روزہ، نہ لینا نہ دینا، دما دم مسقل اندر، بس سارے ہی پھرتے. آواز آئی میرے محبوب امت تیری پڑھے گی 5 ثواب 50 کا دوں گا. ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبید. ثواب 50 کا دوں گا، میں اپنے قول کو بدلہ نہیں کرتا. اور فرمایا جو جماعت کی پڑھے گا 1 کے بدلے میں 27 کا ثواب دوں گا، جو بیت اللہ میں پڑھے گا 1 کے بدلے 1,00,000 دوں گا، جو میرے محبوب کی مسجد میں پڑھے گا 1 کے بدلے 50,000 کا ثواب دوں گا، اور جو بیت اللہ میں جماعت کی نماز ادا کرے گا 1 کے بدلے میں 27 لاکھ کا ثواب دوں گا. یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ کعبے میں نماز نہیں ہوتی، مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوتی، اصل میں یہ خیر خواہ نہیں، یہ جلتے ہیں کہ اگر اتنا بڑا ثواب مسلمانوں کو مل گیا پھر یہ جنت میں نہ چلے جائے. اگر خدا کے در پہ نماز نہیں ہوتی، کالی کملی والے کے دروازے پہ نماز نہیں ہوتی،
پھر کسی مندر یا گردوارے میں نماز ہوگی؟ پھر کہاں ہوگی؟ نماز کا تحفہ عرش عظیم سے آیا، کالی کملی والا خود لایا۔ قربان جاؤں مولانا محمد الیاس صاحب، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ۔ اللہ اللہ اللہ، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب، افریقہ، یورپ، انڈونیشیا، ملیشیا، ایشیا، بر صغیر، بر کبیر، مشرق وسطی، کون سی جگہ ہے جہاں مولانا الیاس کی جماعت کا آدمی نہیں پہنچا؟ قربان ہو جاؤں تیرے مقدر پہ، خدا نے تجھے کتنا نوازا ہے۔ اور حضرت مولانا محمد زکریا صاحب شیخ الحدیث مد ذلہ نے جو کتابیں لکھی ہیں 14 زبانوں میں چھپی ہوئی ہیں، 14 زبانوں میں، کوئی گھڑی ایسی نہیں جب ان کتابوں کو پڑھا نہ جاتا ہو۔ اور اب بھی کبھی خون کی بوتلیں لگ رہی ہیں، کبھی گلوکوز لگ رہا ہے، 12 گھنٹے کی بے ہوشی ہو کے جاتی ہے، مگر پھر بھی مسلم شریف کی شرح لکھوا رہے ہیں۔ علوم شریعہ میں بیٹھ کر، مدینہ منورہ میں بیٹھ کر شیخ الحدیث انتظار کر رہے ہیں کب وقت آئے اور کب میں مدنی کریم کے قدموں میں جا کے کروڑوں سالہ زندگی کی نیند سو جاؤں۔ ہمیں اللہ نے بڑا نوازا ہے۔ جاؤ جنت البقیع میں جا کے دیکھو، پوچھو، پڑتال کرو، معلومات کرو، اور پوچھو سیدہ حلیمہ اور نبی کو دودھ پلانے والی مائی، یہ تیرے قدموں میں کون سویا ہوا ہے؟ جواب ملے گا مولانا بدر عالم میرٹھی رحمت اللہ علیہ دیوبندی ہے۔ آگے بڑھو، حضرت طلحہ، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھو یہ تمہارے درمیان میں کون سویا ہوا ہے؟ جواب ملے گا مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمت اللہ علیہ دیوبندی ہے۔ عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے پوچھو، اور نبی کے دوہرے داماد اور نبی کے دولہے اور مدینے کے شہید، اور قرآن تیری گواہی دینے کے لیے آیا، اور مظلوم میں مدینہ نہیں تمام جہان میں سب سے بڑا تو مظلوم ہے، امام مظلوم ہے، نبی کا چہیتا دولہا، یہ تو بتا یہ تیرے قدموں میں کون سویا ہوا ہے؟ جواب ملے گا مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمت اللہ علیہ دیوبندی ہے۔ روزہ اقدس پہ بیٹھ کر حدیث کس نے پڑھائی؟ حسین احمد مدنی نے۔ اور وہاں بیٹھ کر حدیث کی تعلیم کس نے دی؟ مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے۔ جن کو خدا نے قبول کیا ہو، جن کو مصطفیٰ نے اپنے دامن میں چھپا لیا ہو، تم ان کی تعریف کیا کرو، برا نہ کہا کرو۔ مولانا محمد الیاس صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج جتنے سجدے ہو رہے ہیں، جتنے رکوع ہو رہے ہیں، جتنی تلاوت ہو رہی ہے، جتنی توبہ اور استغفار ہو رہی ہے، جتنی درود شریف پڑھا جا رہا ہے، جتنا ثواب پوری کائنات کو ملتا ہے، اتنا ثواب اکیلے مولانا الیاس کو ملتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے ہمیں بہت بڑے نبی کا امتی بنایا، جس کو عرش عظیم پہ بلا کر مہمان بنایا۔ اللہ پاک معراج والے کے صدقے میں میری اور آپ کی آخرت کو اچھا کر دے، دنیا کو بھی اچھا کر دے۔ اللہ پاک حضور کی غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ برۃ الکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان الہ العالمین فتح لشکر اسلام، شکست کفاران، شفائے بیماران، خلاصی قرضداران، سلامتی راہ مسافران، الہ العالمین بے اولاد کو اولاد عطا فرما، جس کی جھولی خالی ہے اس کی جھولی بھر دے، جس کا گھر خالی ہے اس کا گھر بھر دے، جس کی جیب خالی ہے اس کی جیب بھر دے۔ الہ العالمین تمام مسلمانوں کے دکھ دردوں کو دور فرما۔ الہ العالمین افغانستان کے مجاہدین کو کامیاب فرما، روسی بدماشوں کو ذلیل و خوار کر دے۔ الہ العالمین پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے داخلی خارجی دشمنوں کو ذلیل و خوار کر دے۔ الہ العالمین پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو
غالب فرما, کفر کو مغلوب فرما, انگریز کے کالے قانون کا خاتمہ فرما. الہ العالمین شاہ ولی اللہ سے لے کر مفتی محمود تک, حضرت درخواستی تک جتنے بزرگ اسلام کے لیے کوشش کرتے رہے, یا اللہ سب کے درجوں کو بلند فرما. الہ العالمین تمام کو اعلی علم میں جگہ عطا فرما. ہم سب کے ماں باپ کی بخشش فرما, اساتذہ کی مغفرت فرما. الہی پوری امت کو معاف کر دے. الہ العالمین ساری مخلوق پہ کرم فرما. الہ العالمین سب کی بگڑی بنا دے. الہ العالمین اجڑوں کو بسا دے. پروردگار عالم بچھڑوں کو ملا دے. الہ العالمین ہمیں اور ہماری اولاد کو نمازی بنا. پروردگار عالم سچا مسلمان پکا دیندار بنا. الہ العالمین ہمارے گھروں کو قرآن سے آباد فرما. ہمارے اجڑے ہوئے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما. الہی ہم کسی کا حق کھا کے نہ مرے, کسی کا دل دکھا کے نہ مرے. الہی میدان حشر کی تباہ کاریوں سے بچا. پروردگار عالم جب ہمیشہ کے لیے ہمارا منہ کفن میں چھپ رہا ہو, کسی کو ستا کے نہ مرے, کسی کا دل دکھا کے نہ مرے. الہی موت کی ذلت سے بچا, قبر کی تباہ کاریوں سے بچا, میدان حشر کی بربادیوں سے بچا, جہنم کے دردناک عذاب سے بچا. الہ العالمین مرتے وقت کلمے اور ایمان کی دولت عطا فرما. الہی قرآن کریم کی تلاوت نصیب فرما. الہ العالمین موت کی تلخی سے بچا, قبر کی تباہی سے بچا, دنیا کی ظلم سے بچا, شریروں کی شرارت سے بچا, حاسدوں کے حسد سے بچا, ہر حادثے ہر فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما. تمام مسلمانوں کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. الہی دینی مدارس کو ترقی عطا فرما. دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو حضرت قاری محمد حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بیان بہت پسند آیا ہوگا. اگر بیان پسند آیا ہو تو ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں, اور مزید اس طرح کے بیانات ہمارے چینل پر سنتے رہیں. اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی حضرت قاری حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرمائے. آمین.